حضرت عباس علیہ السلام کی آخری جنگ۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت عباس علیہ السلام کی آخری جنگ کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ حضرت عباس نے اپنی پہلی جنگ صرف 13 سال کی عمر میں کویت کے ساتھ لڑی، جنگ صفین۔ اس کا مکمل واقعہ ہم آپ کو تفصیل کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں بنائیں گے، لیکن یہاں پر یہ سوال آتا ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام کی آخری جنگ کون سی تھی؟ مولائے کائنات حضرت امیر المومنین امام علی علیہ السلام کے فرزند حضرت عباس علیہ السلام، جو کہ کربلا میں 10 محرم کو شہید ہوئے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بہت سی جنگیں بھی لڑی تھیں اور مختلف جنگوں میں مقابلے بھی کیے تھے، لیکن حضرت عباس علیہ السلام کی وہ آخری جنگ کون سی تھی اور حضرت عباس علیہ السلام نے اپنی آخری جنگ کیسے لڑی تھی؟ حضرت عباس علیہ السلام کی آخری جنگ تھی جنگ کربلا۔ کیا حضرت عباس علیہ السلام جنگ کے ارادے سے مکمل تیاری کے ساتھ میدان کربلا میں اترے تھے، یا حضرت عباس علیہ السلام ایک مکمل لشکر لے کر یزیدی لشکر سے مقابلہ کرنے کے لیے نکلے تھے؟ تو یہاں میں آپ کو ایک بات واضح بتاتی چلوں کہ ایسا بالکل نہیں تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام کی آخری جنگ جنگ کربلا تھی، لیکن حضرت عباس علیہ السلام نے وہ جنگ پیاس کی حالت میں بنا کسی ہتھیار کی اور بنا کسی لشکر کے ساتھ صرف اکیلے لڑی تھی۔ حضرت عباس علیہ السلام نہر فرات پر گئے صرف اور صرف مشک پانی بھرنے کے لیے، نہ کہ جنگ کرنے کے ارادے سے، اور وہاں سے حضرت عباس علیہ السلام کبھی واپس ہی نہ لوٹے۔ امام حسین علیہ السلام کی فوج کا علمبردار، جو 30,000 لشکر کے لیے کافی تھا، جانتے ہیں کون؟ حضرت امام علی کا بیٹا حضرت غازی عباس علمدار۔ وہ فرات پر صرف ایک مشک پانی بھرنے کے لیے آیا تھا، نہ کہ جنگ کرنے، لیکن اس کے باوجود بھی جو بھی حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے آیا اور حضرت عباس علیہ السلام پر حملہ کیا، تو اس حملے کی دفاع میں حضرت عباس علیہ السلام کے ہاتھوں 2415 یزیدی سپاہی مارے گئے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں نہر فرات کے کنارے 2415 یزیدیوں کو پیاس کی حالت میں مارا۔ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حضرت عباس علیہ السلام کتنے شجاع اور بہادر تھے کہ پیاس کی حالت میں بھی اتنوں کو قتل کیا، اور اس کے علاوہ جنگ کی اجازت بھی نہ تھی۔ یہ صرف وہ افراد تھے جو حضرت عباس علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے آ رہے تھے، اور حضرت عباس علیہ السلام صرف اپنے دفاع میں ان پر حملہ کر کے ان کو قتل کر رہے تھے۔ اگر حضرت عباس علیہ السلام کو جنگ کی اجازت ملی ہوتی اور وہ میدان کربلا میں پانی بھرنے کے لیے نہیں بلکہ جنگ کرنے کے ارادے سے آتے تو کیا ہوتا؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت عباس علیہ السلام کے نہر فرات پر پہنچنے کے بعد کا مکمل منظر بتاؤں گی کہ حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ نہر فرات پر کیا کیا ہوا تھا اور آپ کی شہادت کیسے ہوئی۔ حضرت مولا غازی عباس علیہ السلام نے اپنے والد حضرت امام علی علیہ السلام اور اپنے بھائی امام حسن علیہ السلام سے جنگی فنون میں تربیت حاصل کی تھی۔ ایک خوبصورت جنگجو کربلا کے میدان میں تھا۔ جب حضرت عباس علیہ السلام نہر فرات کے کنارے پہنچے تو آپ گھوڑے سے اتر آئے، مشک ہاتھوں میں تھی۔ آپ کے گرد یزید کے سارے سپاہی آ گئے، اور شمر، جو کہ حضرت عباس علیہ السلام سے بہت دور کھڑا ہوا تھا، خوف کی نگاہوں سے حضرت عباس علیہ السلام کی طرف دیکھ رہا تھا۔ یزید کے سارے سپاہی حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے جانے کی جرت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام بہادر شیر کی طرح مشک نکال کر نہر فرات سے پانی بھرنے لگے۔ شمر بھی سوچ میں پڑا ہوا تھا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ شمر کو بھی وہ ساری باتیں یاد تھیں جو عمر بن سعد نے شمر کو کہی تھی کہ اگر تم اتنا خوف رکھتے ہو ان کچھ سپاہیوں سے تو پھر ہاشمی نوجوانوں کا کیا کرو گے جو حسین علیہ السلام کے خطرناک بازو ہیں؟ حضرت عباس میدان میں آ جائے تو کیا کرو گے؟ یقیناً اگر عباس علیہ السلام میدان میں آ جائیں تو تم سب کے سب اسے دیکھ کر ہی مر جاؤ گے۔
واقعی حضرت عباس علیہ السلام کا مقابلہ کرنے کے لیے شیر کا جگر چاہیے، جو کہ ان یزیدی سپاہیوں کے پاس نہیں تھا۔ مشک بھرنے سے پہلے حضرت عباس علیہ السلام کے ساتھ یزیدی سپاہیوں نے مقابلہ کیا اور بہتوں کو حضرت عباس علیہ السلام نے واصل جہنم کیا تھا۔ اس کے بعد حضرت عباس علیہ السلام مشک نکالنے کے لیے پانی بھرنے لگے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے ہاتھ فرات کے پانی میں ڈالے اور خود پانی پینا چاہا۔ جب حضرت عباس علیہ السلام نے پانی اپنے چہرے مبارک کے قریب کیا کہ وہ پانی پی سکیں تو وہ پانی نہیں پی سکے، کیونکہ حضرت عباس علیہ السلام کو اپنی پیاس سے زیادہ بی بی سکینہ، امام حسین علیہ السلام اور آپ کے گھر والوں کی پیاس زیادہ عزیز تھی، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کے گھر والے پیاسے رہیں اور میں سیراب ہو جاؤں۔ حضرت عباس علیہ السلام نے وہ پانی اسی فرات میں واپس ڈال دیا اور مشک بھرنے لگے۔ اس وقت شمر حضرت عباس علیہ السلام سے کہتا ہے، عباس کس چیز کو بھول رہے ہو؟ فرات کے پانی کو، یہ اتنی تاخیر کس کے لیے ہے؟ عباس یہ یاد رکھو عباس کہ تم اس سرزمین کے بہترین جنگجوؤں میں سے ایک ہو، دیکھو یہ امان نامہ تمہارے لیے، آ جاؤ اور امام حسین علیہ السلام پر اپنی جان قربان نہ کرو۔ حضرت عباس علیہ السلام اس پر کوئی توجہ نہیں دے رہے، کوئی بھی دھیان نہیں دے رہے۔ جب مشک بھر لی تو حضرت عباس علیہ السلام اٹھ کھڑے ہوئے اور واپس جانے لگے تو شمر ملعون نے کہا، نہ جاؤ عباس، رک جاؤ، موت کی طرف قدم نہ بڑھاؤ۔ اس وقت حضرت عباس علیہ السلام سے شمر نرمی سے اور خوف کی حالت میں بات کر رہا تھا، لیکن جب شمر نے دیکھا حضرت عباس علیہ السلام نے امان کی اس لالچ کو قبول نہیں کیا تو وہ غیظ و غصے میں لال ہو گیا اور یہ سمجھ گیا کہ حضرت عباس علیہ السلام اگر پانی لے کر گئے تو وہ کامیاب ہو گئے اور انہیں کامیاب نہیں ہونے دینا۔ شمر کے کہنے پر حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے لشکر کے لشکر آ گئے اور حضرت عباس علیہ السلام کو روکنے لگے، لیکن حضرت امام علی علیہ السلام کا بیٹا حضرت عباس علیہ السلام شیر کا جگر رکھتا تھا اور آپ کے سامنے ہی پورا لشکر کچھ بھی نہ تھا، لیکن حضرت عباس علیہ السلام کا مقصد ان سے جنگ کرنا نہیں تھا بلکہ پانی خیموں تک پہنچانا تھا۔ حضرت عباس علیہ السلام ان سے مقابلہ کرنے لگے، جو بھی حضرت عباس علیہ السلام کے سامنے آتا تھا جیسے کہ وہ تھا ہی نہیں۔ شمر یہ چلاتا رہا کہ کچھ بھی کرو حضرت عباس علیہ السلام پانی نہ لے جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت عباس علیہ السلام بہت سے یزیدی سپاہیوں کو قتل کر کے فرات سے بہت دور آ گئے، لیکن حضرت عباس علیہ السلام کے ارد گرد بہت سے اور سپاہی آ گئے اور آپ کو گھیرے میں ڈال دیا۔ شمر یہ چلاتا رہا کہ جاؤ اور اس سے مشک چھین لو۔ حضرت عباس علیہ السلام دشمن سے مقابلہ کرتے رہے اور خیموں کی جانب نکلے تو زید بن ورقہ جہنمی نے کسی ارما کی اور سے آ کر آپ کے دائیں ہاتھ پر ایک ضرب ماری۔ حضرت عباس علیہ السلام نے تلوار بائیں ہاتھ میں تھام لی اور مشک اپنے دانت مبارک میں بسا لی اور دشمن سے مقابلہ جاری رکھا۔ اسی اثنا میں ایک درخت کی اوٹ میں گھات لگائے ہوئے حکیم بن طفیل طاہی سنوسی نے آپ کے دائیں ہاتھ پر وار کیا اور اس کے بعد حضرت عباس علیہ السلام کے دونوں بازو کٹ گئے اور اس کے بعد آپ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت عباس علیہ السلام نے اپنے دانت مبارک میں مشک بسا رکھی تھی اور پھر تیزی سے خیموں کی طرف جانے لگے کہ اگر کچھ بھی ہو میں رہوں یا نہ رہوں، لیکن یہ مشک خیموں تک پہنچ جائے، اور اسی ارادے سے خیموں کی طرف بھاگنے لگے۔ لیکن پھر حضرت عباس علیہ السلام کے سر مبارک پر گز مارا گیا اور آپ کربلا کی زمین پر گر پڑے اور مشک کا سارا پانی بہہ گیا۔